اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، جب بھی ان کے پاس منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب بھی ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی خبر آتی ہے، کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس کا تعلق امن یا خوف سے ہے، مسلمانوں کی افواج سے متعلق، مسلمانوں کی خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسیوں کے متعلق، ملکی سطح کا معاملہ ہو یا علاقائی سطح کا معاملہ ہو، کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو حالات چل رہے ہیں ان سے متعلق معاملہ ہو، منافقین موقع جانے نہیں دیتے جو کہ مسلمانوں میں رہتے ہیں۔ اذاعوا بہ، ان کا میڈیا ہے، اشاعت کا کام کرتے ہیں، خبر چاہے فتح کی ہو یا شکست کی ہو، اس کو ایک خاص مقصد کے لیے وہ سب سے پہلے ملکی مسلمانوں کی قیادت کی طرف سے بیان بعد میں جاری ہوتا ہے، ان کی خبریں پہلے نشر ہو جاتی ہیں، اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کو جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اپنے پیچھے لگا چکے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی پی ٹی وی کھولنے کی زحمت نہیں کرے گا کہ معاملہ ادھر کیا بتایا جا رہا ہے، کہ پاکستان کی قیادت جو ہے یا مسلمانوں کی قیادت جس ملک کا معاملہ ہے اس ملک کے حوالے سے اس ملک کی جو قیادت ہے وہ کیا جواب دے رہی ہے۔ اگر معاملہ اسرائیل اور عربوں کا ہے تو عرب قیادت کیا کہہ رہی ہے، نہ ان سے پہلے، بلکہ وہ لاکھ بیان جاری بھی کرتے رہیں، لاکھ وہ موقف پیش بھی کریں، تو ایسے حالات پیش بناتے ہیں منافقین کہ آپ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کریں، آپ جو انہوں نے آپ کو سنا دیا ہے وہی صحیح ہے، بس اس طریقے سے خبر آپ تک پہنچے گی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نچوڑ ہے، سب ہم جو بتا رہے ہیں بس یہی سارا کچھ خلاصہ ہے، یہی حقیقت ہے، اور انہی خبروں کی وجہ سے آپ چارج ہو کر اور طیش میں ہوئے پھریں گے، اور پھر لاکھ آپ کو سمجھایا جائے، آپ کی قیادت سمجھاتی رہے، آپ نہیں سمجھنے والے۔ اذاعوا بہ، یہ کام منافقین کرتے ہیں، پہلے سب سے پہلے خبر کو لے اٹھتے ہیں۔ خبر کا تعلق کس چیز سے ہے؟ وہ مسلمانوں کے امور سے ہے، عام امور سے ہے، امت مسلمہ کے عام امور سے تعلق رکھتا ہے، کسی فوج سے متعلق ہے، کسی لشکر سے متعلق ہے، کسی بارڈر کے کسی مذاکرات سے متعلق ہے، کسی خاص پوائنٹس مورچے کے متعلق ہے، لیکن ان خبروں کو اڑانے والے سب سے پہلے اللہ کا فرمان ہے اذاعوا بہ، منافقین ہوتے ہیں، اور منافقین جب اڑاتے ہیں تو کمزور ایمان والا طبقہ جو ہے سب سے پہلے ان کے آگے ہوتا ہے، اور منافقین چھپے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر یہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں جن کے پاس یہ میڈیا کی خبریں پہنچتی ہیں یا منافقین کی پھیلائی ہوئی بنی بنائی خبریں پہنچتی ہیں، ان کا کام یہ ہے اگر یہ لوگ ان معاملات کو رسول کی طرف لوٹا دیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف لوٹا دیں جو معاملے کو کے اختیارات رکھتے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو ضرور ان خبروں کا، ان معاملات کا ان کی صحیح حقیقت، ان کی اصل حقیقت کو سامنے لے آئیں گے وہ لوگ جو مسلمانوں کی قیادتیں ہیں، مسلمانوں کے سربراہان ہیں، اور وہ اہل علم جو امت مسلمہ کے معاملات کو سمجھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یستنبطونہ منہ، استنباط کا لفظ استعمال کیا، ایک تو ہے چشمے سے پانی ہر بندہ نکالتا ہے، عورت بھی لے کر آتی ہے، مرد بھی لے کر، بچے بھی لے کر آ جاتے ہیں، لیکن کنویں سے پانی سب سے پہلے کون نکالتا ہے؟ جو سب سے پہلے پانی نکالنا زمین سے، اس کو استنباط کہتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، معاملات کی حقیقت کو سمجھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے چند لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ان کو اولی الامر کہا ہے نبی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کمزور ایمان والے ہوں یا عامۃ الناس ہوں،
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں یہ منہج دیا ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی خبروں کی طرف، تبصروں کی طرف، جو سچی خبر کو بھی ایک الگ رنگ دیتے ہیں اور جھوٹی خبر کو تو ایک بہت بڑا پہاڑ بنا کر پھیلاتے ہیں، ان کی طرف کبھی بھی کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اگر آپ نے خبر کو لینا ہی ہے تو اس طرف سے لیجیے جو ان معاملات کو مسلمانوں کی طرف سے سلجھاتے ہیں، وہ ان کے اولی الامر ہیں، سربراہان مملکت ہیں، حکومتی ادارے ہیں، وہ جو موقف پیش کر رہے ہیں ان پر اعتماد کیجیے۔ بعض اوقات سچی خبر ہوتی ہے جو آپ بی بی سی سے سنیں گے، جو آپ الجزیرہ چینل سے سنیں گے، لیکن اس سچی خبر کو جو رنگ دینے والے لوگ دیا جاتا ہے ان چینلز پہ، اس میں امت مسلمہ کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ان خبروں سے کان بند کریں، ان خبروں کو نہ آگے پھیلائیں، نہ ان کی طرف توجہ دیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تم پر تو تم چند ان لوگوں کے علاوہ جو مکلف ہی نہیں ہیں، سارے کے سارے شیطان کے پیچھے جاؤ گے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امت کے اندر انتشار پھیلتا ہے، اور کفار کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ کفار کا یہی مقصد ہو، ایک بیان جاری کر دیا اور پوری امت اسلامیہ میں ٹائر جلنے کے دھوئیں جو ہیں آسمان کو چھو رہے ہیں۔ ایک بیان جاری کیا ہے، ہم سے جنگ ہے ان کی اور ہماری ان سے جنگ ہے، کفار کے ساتھ۔ انہوں نے بیان دے دیا ہے، کوئی بیان دیا ہے تو اس کا جواب ہماری قیادتیں دے رہی ہیں، اور ہماری قیادتیں صحیح طرح سمجھتی ہیں، افواج صحیح طرح سمجھتی ہیں کہ کیسے قدم اٹھانا ہے، کب اٹھانا ہے، اور کب اٹھایا جا سکتا ہے اور کب نہیں۔ جن علاقوں پر ان کے قبضے ہیں وہ قبضے ہیں، اور جب چھڑائے جائیں گے تو وہ اس طرح نہیں چھڑائے جائیں گے جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ بیت المقدس ایک مرتبہ پہلے بھی 60-70 سال صلیبیوں کے قبضے میں رہا ہے، لیکن اس دور میں ائمہ کرام ہوا کرتے تھے، اہل علم، اور اس کے ساتھ ساتھ مصر پر باطنی فرقوں کا قبضہ تھا، باطنی شیعہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک فوجی تھا، نور الدین زنگی کے دور کا، ترقی کرتے کرتے وہ ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچا۔ اسی دور کی افواج کو لے کر اس نے بیت المقدس آزاد کروایا تھا، لیکن اس دور میں اس طرح کے حالات، کیونکہ لوگوں کے پاس آج جس طرح شریعت کے مفاہیم سے جہالت زیادہ ہے، اس طرح اس دور میں نہیں تھی۔ اس دور میں کم از کم اہل علم کی کثرت تھی جو لوگوں کو، عوام کو غلط راستے پر نہیں لگاتے تھے، اور نہ اس طرح کا ایک حملہ تھا بیچ میں جو آج ہمیں جمہوریت کی سپورٹ سے ملا ہے، کہ لوگ کوئی دین کے نام پر سیاست چمکا رہا ہے، کوئی ملک کے نام پر، اور ہیں سب سیاستدان، اور سب امت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، سب امت کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ صرف اس امت کا خیر خواہ اگر ہے تو وہ اہل علم ہیں، اور اگر ہماری خیر خواہی ہے کسی کی قیادت میں تو وہ وقت کے حکمران ہیں، اپنی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے میں۔ صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا فتنہ ہوگا، جگہ جگہ دعات ہوں گے، داعی ہوں گے، دعوتیں دے رہے ہوں گے، تو ان سے بچنے کا حل بتایا کہ جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت، اسٹیٹ کو لازم پکڑ لو، ایک عام شہری کی زندگی بسر کرو، اور حکمران کو لازم پکڑ لو، قیادت کو۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہے، اسٹیٹ نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، تو فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، جتنے بھی تمہیں گروہ نظر آئے ان سے دور رہو۔ جو دجال آئے گا، دجال کے بارے میں بھی ایک ذہن سازی بنائی گئی کہ یہ جتنی افواج ہیں دجالی لشکر ہے، اور جبکہ افواج ایک اسٹیٹ کا ادارہ ہے، حکومتی ادارہ ہے، اور جو دجالی لشکر ہیں وہ مشرق سے نکلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ دیا، عراق
یہ ایران، خراسان، یہ سارا دجالی لشکروں کا گڑھ ہے۔ اور کالے جھنڈوں والی ایک من گھڑت روایت، اس کو بڑے زور شور سے پیش کیا جاتا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے۔ جبکہ دجال کیسے آئے گا؟ دجال کے مراحل، پہلا مرحلہ وہ یہی ہے، ایک مصلح بن کے، ایک داعی بن کر ظاہر ہوگا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ جو کوئی نیا داعی کھڑا ہو جائے ہم پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم اس کو امام مہدی کا درجہ دینے لگ جاتے ہیں، اور ہم نے ذہن بنایا ہوا شاید امام مہدی ان جماعتوں میں سے آئے گا، امام مہدی حکمران ہوگا۔ امام کا مطلب بادشاہ، مہدی کا مطلب وہ بادشاہ جو ابو بکر اور عمر کے طریقے پر حکومت چلائے گا، اور اس کو انتظامیہ، وقت کی انتظامیہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو سیٹ پر بٹھائے گی۔ کہیں وہ ایسا نہیں ہوگا کہ انقلاب لے کر آئے گا جو ہم خواب دیکھتے ہیں۔ تو یہ راستہ ہے جماعت المسلمین اور امام، اسٹیٹ کو مضبوط کرنا، اسٹیٹ کا ایک شہری بن کر زندگی بسر کرنا، اپنے حکمرانوں کے موقف کو مضبوط کرنا، ان کی کمر کو کفار کے مقابلے میں جو انہوں نے موقف بنایا ہے، چاہے وہ آپ کو ڈھیلا نظر آ رہا ہے، اس پر قائم رہنا عوام کا۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد کو مضبوط کرتا ہے، وہ اتحاد جس میں اسلام کی شان و شوکت کا راز ہے، جس میں اسلام کے غلبے کا راز ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے، اور جماعت لا جماعت الا بالامام، جماعت بغیر گورنمنٹ کے نہیں ہے۔ لا ولا امامت الا بالسمع والطاعہ، ڈنڈے کے ڈر سے سب مان لیتے ہیں، پاک فوج زندہ باد کے نعرے مارتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا امام ہے جس نے شرعی طور پر اس کو اپنا امیر سمجھا ہے۔ میرا دین ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا دین سکھاتا ہے کہ میرے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے یا نہ کرے، مجھے دبا دیں، لیکن پھر بھی میرا امیر میرا وقت کا حکمران ہے، وقت کی اسٹیٹ کا جو سربراہ ہے وہ میرا حکمران ہے۔ سم و طاعہ کا جو درجہ دے گا اس نے حقیقت میں امیر سمجھا۔ اور جس نے ایک بالشت بھی جماعت کو چھوڑا اور اس نظریے سے مر گیا کہ میرا کوئی امیر نہیں، میری کوئی قیادت نہیں، جو بنایا گیا لوگوں کا ذہن، مات میتۃ جاہلیہ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو نصیحت کرو کہ دور جاہلیت کی موت مرو گے اگر اس نظریے پر مرے۔ اپنے وقت کے حکمران کو شرعی امیر کا درجہ دو، چاہے وہ کتنا ہی فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اور یہ داعی چاہے کتنے ہی شریعت کے پابند کیوں نہ ہو، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر کیوں نہ جانتے ہو، یہ داعی دعات الی ابواب جہنم، علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ یہ جو جن میں آپ اپنا مستقبل آپ کو نظر آتا ہے، حکمرانوں کو چھوڑ کر، اسٹیٹ کو چھوڑ کر ایک تنظیم میں، ایک جماعت میں، ایک گروہ میں امام مہدی نظر آ رہا ہے، دراصل آپ کو دجال نظر آ رہا ہے۔ دجال پر لوگ ایمان لائیں گے، کاف فے ریب پڑھنے کے باوجود ایمان لائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں امت کا جس چیز میں اتحاد ہے، جس اتحاد کے ساتھ امت کا غلبہ ہے، اس کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واخرجنا من الظلمات الى النور، والحمد للہ رب العالمین۔